بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جی بیٹا، انگلش کلاس 6 بیسڈ آن سنگل نیشنل کرکلم کی یونٹ نمبر 1 سیرت النبی کی ایکسرسائز کا دوسرا حصہ ہم کریں گے، جس میں ہے ناؤن کے بارے میں کہ انڈر لائن دا ناؤن ان دا فالوئنگ سینٹینس اینڈ رائٹ دیم ان دیئر ریسپیکٹیو کالم۔ درج ذیل فقرات میں اسماء کو خط کشیدہ کریں اور انہیں متعلقہ کالم میں لکھیں۔ تو یہاں پہ ہم ان کو صرف خط کشیدہ کریں گے کہ الشبا از اے گڈ گرل، تو یہاں پہ الشبا ہے اور گرل ہے ناؤن یعنی نام ہے، اور دوسرے سینٹینس میں ون شوڈ بلیو ان دا ٹروتھ، یہاں پہ ٹروتھ ہے، اور تیسرے سینٹینس میں ہے کہ آئی سا اے بکٹ آف فلاور ایٹ اے فلاور شاپ، تو یہاں پہ بکٹ ہے، فلاور ہے اور فلاور شاپ ہے، یہ سب ناؤن ہے، نام ہے۔ دا کیس واز ڈیسائیڈڈ بائی اے بینچ آف جج، تو یہاں پہ ہے کیس ہے، بینچ ہے اور جج ہے۔ لاہور از فیمس فار اٹس ہسٹوریکل پلیس، تو یہاں پہ لاہور ہے، اس کے بعد ہے پلیس۔ نیکسٹ سینٹینس ہے دیر آر مینی اسٹوڈنٹ ان دا کلاس، تو یہاں پہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ناؤن ہے اور کلاس نام ہے۔ یسٹرڈے آئی سا اے بگ بلیو ویل سوئمنگ ان دا واٹر، تو یہاں پہ ہے ویل ہے اور اس کے بعد واٹر نام ہے۔ افشاں از اے ونڈرفل ٹینس پلیئر، تو یہاں پہ افشاں ہے اور اس کے بعد ہے ٹینس اور اس کے بعد ہے پلیئر، یہ ناؤن یعنی نام کا استعمال ہوا ہے۔ تو اب ان کو کالموں میں لکھیں گے تو الشبہ ہے پہلے سینٹینس میں، اور گرل ہے یہ کامن ناؤن ہے اور یہ پراپر ناؤن۔ کلاس جو ہے وہ کولیکٹیو ناؤن میں آئے گا، اس کے بعد لاہور جو ہے پراپر ناؤن میں آئے گا، اور کامن ناؤن میں ہے گرل، ٹینس اور فلاور۔ بینچ جو ہے کولیکٹیو ناؤن میں ہے یعنی گچھے میں، اور کنسٹرکٹ ناؤن ہے واٹر، اور اس کے بعد ابسٹریکٹ ناؤن ہے ٹروتھ۔ اس کے بعد افشاں جو ہے وہ ہے پراپر ناؤن، کامن ناؤن میں پلیسز ہے، فلاور ہے، فلاور شاپ ہے۔ بکٹ جو ہے وہ کولیکٹیو ناؤن میں آتا ہے، اور کیس جو ہے ابسٹریکٹ ناؤن میں ہے۔ جج ہے کامن ناؤن میں ہے، اور کنسٹرکٹ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس ہوگا، اور اس کے بعد اسٹوڈنٹ، کلاس، پلیئر یہ کامن ناؤن میں ہے، اور ویل جو ہے یہ کنسٹرکٹ ناؤن ہے۔ اس کے بعد یوز آف پوسٹ ماڈیفائر آفٹر نون، اسماء کے بعد پوسٹ ماڈیفائر کا استعمال۔ تو پوسٹ ماڈیفائر گیو ایکسٹرا اور اسپیسیفک انفارمیشن اباؤٹ اے ناؤن، پوسٹ ماڈیفائر اسم کے متعلق اضافی یا مخصوص معلومات دیتے ہیں۔ اگزامپل ہے پلیس ہے، پوزیشن ہے، اینڈ آئیڈینٹیفائی فیوچر، مثلا جگہ، ملکیت اور خوبیاں شناخت کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ اگزامپل ہے بینش اوور ٹیچر گیو اس مینی ٹاسک، بینش ہماری استاد ہے، ہمیں بہت سا کام دیتی ہے، تو یہ مینی ٹاسک جو ہے یہ پوسٹ ماڈیفائر ہے۔ دا مین ان دا بلیو شرٹ از مائی نیبر، نیلی شرٹ والا شخص میرا ہمسایہ ہے، تو یہاں پہ بلیو شرٹ جو ہے پوسٹ ماڈیفائر ہے۔ اور اس کے بعد تیسرے میں مثال میں ہے وی ہیو کم ہیئر ٹو سی دا بوائے ہو واز انجرڈ ان دا اٹیک، ہم یہاں اس لڑکے کو دیکھنے آئے ہیں جو حملے میں زخمی ہوا ہے، تو یہاں پہ جو حملے میں زخمی ہوا ہے یہ اس کا پوسٹ ماڈیفائر ہے۔ نیکسٹ ہے انڈر لائن دا پوسٹ ماڈیفائر ان دا فالوئنگ اسٹیٹمنٹ، درج ذیل بیانات میں پوسٹ ماڈیفائر کو خط کشیدہ کریں۔ دا ہاؤس اکراس دا اسٹریٹ از ہنٹڈ، تو یہاں پہ پوسٹ ماڈیفائر ہے اکراس۔ اس کے بعد ہے سیکنڈ میں ہے مائی چائلڈ ہوڈ فرینڈ از کمنگ فرام ملتان، تو فرینڈ جو ہے وہ پوسٹ ماڈیفائر ہے۔ The man with white beard is my grandfather، white beard جو ہے with my beard یہ post modifier ہے۔ The people behind me are making too much noise، یہاں پہ behind جو ہے post modifier ہے۔ We need a boat to go over to the Iceland، یہاں پہ a boat جو ہے وہ post modifier ہے۔ اس کے بعد ہے plural noun and singular meaning، اسم جمع ہے مگر واحد کے معنی رکھتے ہیں۔ Some noun especially those ending in s although plural in form، کچھ اسماء خاص طور پر s پر ختم ہوتے ہیں اگرچہ وہ شکل میں جمع ہوتے ہیں۔ are singular in number and in meaning، تعداد میں اور معنی کے لحاظ سے وہ واحد ہوتے ہیں۔ They are always spoken as plural noun wherever use them، وہ ہمیشہ جمع کے اسماء کے طور پر بولے جاتے ہیں جب بھی ہم انہیں استعمال کرتے ہیں۔ تو مثال ہے نیوز ہے یعنی خبریں ہیں، سائزر کینچی ہوتی ہے، گلاسز گلاس ہوتے ہیں اینکیں، ٹیزر چمٹا ہوتا ہے، پینٹس ہے اور جینز ہے یہ بھی پینٹس ہی ہے۔
یہ اس کی مثالیں ہیں۔ آخر میں ان کے ایس آیا ہے لیکن یہ معنی جو ہے وہ وحد کے ہی دیتے ہیں۔ اس کے بعد میک اے لسٹ آف سنگولر نون دیٹ آر ریٹن ان پلورل فارم، یو میں یوز دا ڈکشنری فار ہیلپ۔ واحد اسماء وحد کی فہرست بنائے جو کہ جمع کی شکل میں لکھے ہوتے ہیں۔ آپ ڈکشنری کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ ہے اوڈ جس کا معنی ہوتا ہے مشکلات، اور آرم کا معنی ہوتا ہے اسلحہ، ٹونگ یعنی چمٹا ہوتا ہے، اور پینٹ پتلون ہوتی ہے، شوز ہے جوتے ہیں۔ سینٹینس پیٹرن جملے کے نمونے ہیں۔ اے سینٹینس از کامنلی ڈیفائن ایز اے کمپلیٹ یونٹ آف دو، جملے کی عام تعریف خیالات کا مکمل مجموعہ کے طور پر کی جاتی ہے۔ جسٹ لائک آئی ویئر گلاسز، میں اینک پہنتا ہوں۔ دیر آر مینی گلاسز آن دا ٹیبل، میز پر بہت سی اینکیں ہیں۔ اے سمپل سینٹینس کنٹین اے سبجیکٹ اینڈ اے ورب، ایک سادہ فقرہ جس میں ایک فاعل ہوتا ہے اور ایک فعل ہوتا ہے، جیسا کہ میں اینک پہنتا ہوں۔ یہاں پہ فاعل ہے، پہننا جو ہے وہ فعل ہے یعنی کام ہے۔ اس کے بعد دیر آر ویرلی آف سمپل سینٹینس، سادہ فقرے کی بہت سی اقسام ہیں۔ تو اے سبجیکٹ از یوزلی اے ناؤن دیٹ پلیٹ فارم ایز اے ایکشن، فاعل عموماً ایک اہم ہوتا ہے جو ایک عمل انجام دیتا ہے۔ اے ورب از یوزلی دا ایکشن آف بائی دا سبجیکٹ، فعل عموماً فاعل کا کے ذریعے عمل ہوتا ہے۔ این آبجیکٹ از یوزلی اے ناؤن دیٹ ریسیو دا ایکشن اینڈ یوزلی فالو دا ورب، مفعول عموماً ایک اسم ہوتا ہے جو کسی کو وصول کرتا ہے اور عام طور پر فعل کے بعد آتا ہے۔ Intransitive verb need no object to complete their meaning، ٹرانزیٹو افعال کو مکمل معنی دینے کے لیے مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی۔ فار ایگزامپل جیسا کہ ہے کرائی، رن، جمپ، سلیپ ایکسیٹرا۔ جیسا کہ کرائی ہے، یہاں پہ رن ہے، اور یہ جمپ ہے اور یہ سلیپ ہے۔ ٹرانزیٹو ورب نیڈ این آبجیکٹ ٹو کمپلیٹ دیئر میننگ، فار ایگزامپل ٹرانزیٹو افعال کو معنی دینے کے لیے مفعول کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایگزامپل ہے، مثال کیچ ہے پکڑنا، لائک پسند کرنا، سی دیکھنا، میک بنانا۔ اس کے بعد ایس وی پیٹرن ہے یعنی سبجیکٹ پیٹرن۔ ایس وی ہوتے ہیں جس میں سبجیکٹ ٹرانزیٹو ہوتا ہے، ورب جو ہے پیٹرن ہوتا ہے ایس آئی وی جس کو فاعل مستعدی طریقہ کہتے ہیں۔ دا ایس وائی پیٹرن از دا سمپل سینٹینس ٹائپ، ایس آئی وی فقرے کی سادہ ترین قسم ہے۔ جیسا کہ امجد سنیزڈ، امجد نے چھینک ماری، اس میں امجد جو ہے فاعل ہے اور جو کام ہوا ہے چھینک ماری وہ فعل ہے۔ اینگل ایگزسٹ، فرشتے وجود رکھتے ہیں، تو اینگل جو ہے فرشتے وہ فاعل ہیں اور ایگزسٹ وجود رکھتے ہیں وہ فعل ہے۔ شی رن، وہ دوڑتی ہے، تو شی جو ہے وہ فاعل ہے وہ، اور رن جو دوڑتی ہے وہ اس کا کام ہے۔ دا آئیڈینس لاف، آئیڈینس جو ہے وہ فاعل ہے اور لاف جو ہے ہنسنا وہ فعل ہے۔ برڈ فلائی، پرندے اڑتے ہیں، تو برڈ جو ہے وہ فاعل ہے اور فلائی جو ہے اڑنا وہ ان کا کام ہے یعنی فعل ہے۔ سبجیکٹ ٹرانزیٹو ورب ایس وی او پیٹرن، دا ایس وی او پیٹرن از دا سمپل سینٹینس ٹائپ، ایس وی او طریقے فقرے کی سادہ ترین قسم ہے۔ اٹ انکلوڈ اے سبجیکٹ، اس میں ایک سبجیکٹ ہوتا ہے، اے ٹرانزیٹو ورب ایک ٹرانزیٹو فعل ہوتا ہے، اینڈ این آبجیکٹ اور اس کا مفعول بھی موجود ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہے دا بوائے ہرلڈ اسٹون، لڑکے نے پتھر پھینکے، تو اس میں دا بوائے جو ہے وہ سبجیکٹ ہے، ہرلڈ جو ہے ٹرانزیٹو ورب ہے، اسٹون جو ہے وہ پتھر ہے۔ ثنا ڈراپڈ ہر موبائل، ثنا نے اپنا موبائل گرا دیا، تو یہاں پہ ثنا جو ہے وہ سبجیکٹ ہے یعنی ناؤن ہے، اور ڈراپڈ ہر یہ ٹرانزیٹو ورب ہے اور موبائل اس کا آبجیکٹ ہے۔ عقیل ریڈ اے بک، یہاں پہ سبجیکٹ جو ہے وہ عقیل ہے اور ریڈ اے بک یہ ٹرانزیٹو ورب ہے اور بک جو ہے وہ آبجیکٹ ہے۔ مائی مدر بائی اے کیک، میری والدہ کیک خریدتی ہے، تو جو مدر ہے وہ سبجیکٹ ہے، بائی جو ہے وہ ٹرانزیٹو ورب ہے اور آبجیکٹ جو ہے وہ کیک ہے۔ نیکسٹ ہے میک 3 سمپل سینٹینس آف یور اون یوزنگ ایچ ایس وی اینڈ ایس وی او پیٹرن ان یور نوٹ بک، اپنی کاپی میں ایس وی اور ایس آئی وی طرز استعمال کرتے ہوئے اپنے الفاظ میں 3 سادہ فقرے بنائیں۔ تو اس میں شی واک، وہ چل پڑی، یہ ایس وی پیٹرن ہے۔ ہی لاف، وہ ہنسا، یہ بھی ایس وی پیٹرن ہے۔ وی سلیپ، ہم سوئے، یہ بھی ایس وی پیٹرن ہے۔ اور ایس آئی وی ہے شی ٹیکس ٹی، وہ چائے پیتی ہے۔
نیکسٹ ہے ہی بائی اے کار، وہ گاڑی خریدتا ہے، تو SIV ہے وی ہیلپ ادر، ہم دوسروں کی مدد کرتے ہیں، تو یہ بھی SIV پیٹرن کا جملہ تھا۔ اس کے بعد ہے پنکچویشن، رموز اوقاف ہیں، کیپیٹل لیٹر ہے بڑے حروف لکھنا، تو بڑے حروف کے لیے یہ یاد رکھیں ہمیشہ آلویز یوز کیپیٹل لیٹر اکارڈنگ ٹو دا فالوئنگ رول، درج ذیل قوانین کے مطابق ہمیشہ بڑے حروف استعمال ہوتے ہیں۔ دا فرسٹ ورڈ آف دا سینٹینس، جملے کا پہلا لفظ، جیسا کہ ہے بوائز آر پلینگ ود کلے، لڑکے مٹی سے کھیل رہے ہیں، یہاں پہ بوائز جو ہے وہ کیپیٹل میں ہے۔ دا فرسٹ ورڈ ان اے کوٹیشن، حوالے کا پہلا لفظ، جیسا کہ ہے فاکس سیڈ، لومڑ نے کہا، گریپس آر سور، انگور کھٹے ہیں، یہاں پہ فاکس جملے کا پہلا لفظ ہے اور جو کہا ہے وہ بھی کیپیٹل لیٹر میں۔ دا انیشل آف پیپل فرسٹ اینڈ لاسٹ نیم، لوگوں کے پہلے اور آخری نام، جیسا کہ ہے قائد اعظم، یہاں پہ قائد کا بھی کیو کیپیٹل ہے اور اعظم کا بھی کیپیٹل ہے۔ دا گریٹنگ اینڈ کلوزنگ دا لیٹر، خطوط کے سلام کے الفاظ پر اور اختتام پر، جیسا کہ ہے ڈیئر، یہاں پہ شروع میں ہے ڈیئر، عائشہ، عائشہ نام ہے اور اس کے بعد ہے یور ٹورلی، یہاں پہ یور بھی ہے اور ٹورلی بھی، یہ کیپیٹل لیٹر میں لکھا جائے گا۔ دا فرسٹ لیٹر آف آل پراپر ناؤن، اسماء معرفہ کے پہلے حروف، جو خاص نام ہیں ان کے پہلے حرف بھی کیپیٹل لیٹر میں ہوں گے، جیسا کہ مینار پاکستان ہے، اسٹیچو آف لبرٹی اور اس کے بعد یونائٹڈ نیشن، یہ کیپیٹل لیٹر سے لکھا جائے گا۔ دا ٹائٹل آف سٹوریز، مووی شوز اینڈ گیم شوز، کہانیوں، فلموں، مووی شو اور گیم کے شو کے عنوانات بھی کیپیٹل لیٹر میں لکھے جائیں گے، جیسا کہ ہے فاکس اینڈ دا گریپس اور ٹام اینڈ جیری، یہ کیپیٹل لیٹر میں لکھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ہے ریڈ دا فالوئنگ سینٹینس، درج ذیل فقرات کو پڑھیں، ری رائٹ دیم ان یور نوٹ بک بائی یوزنگ کریکٹ پنکچویشن اینڈ کیپٹلائزیشن، انہیں درست اوقاف اور بڑے حروف کے ساتھ لکھیں، جیسے کہ پہلے ہے ثنا لائیوز ان دبئی، تو یہاں پہ ایس کیپیٹل ہو جائے گا، ثنا لائیو دبئی کا ڈی بھی کیپیٹل ہوگا۔ وی وینٹ ٹو سعودی عرب ٹو پرفارم حج لاسٹ ایئر، تو یہاں پہ وی کا ڈبلیو بڑا ہو جائے گا جیسا یہ لکھا ہوا ہے، سعودی عرب جو ہے وہ کیپیٹل میں لیٹر لکھا جائے گا، حج کا بھی کیپیٹل ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے ٹو ڈے مائی مدر ول بیک پین کیک فار مائی فرینڈز، تو ٹو ڈے کا ٹو ڈے ہو جائے گا کیپیٹل۔ نیکسٹ ہے احمد وینٹ ٹو بادشاہی مسجد ود ہز اسکول ٹرپس، تو یہاں پہ احمد ہو جائے گا اور بادشاہی مسجد کا بی جو ہے وہ کیپیٹل ہوگا۔ آئی ول وزٹ ترکی ان مائی کرسمس ڈے، تو یہاں پہ آئی جو ہے کیپیٹل ہو جائے گا اور ترکی کا ٹی بھی کیپیٹل ہوگا۔ نیکسٹ ہے رائٹنگ سکل، لکھنے کی مہارتیں، فل دا مائنڈ میپ اباؤٹ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نقشے کو پر کریں۔ دا ہیڈنگ ول ہیلپ یو، ہیڈنگز آپ کی مدد کریں گے، تو جیسا پہ آئی پہلے ہے کوالٹی، یہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس کے بعد ہے کیریئر کی پیدائش کی جگہ، بچپن کی زندگی ہے اور آخر میں ہے خاندان۔ آنسر پہلے کا ہوگا تو حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہے، اوور بلوڈ پرافٹ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، آف کورس این آئیڈیل اینڈ پریکٹیکل لائف ماڈل ٹو فالو، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کے لیے دراصل ایک مثالی اور زندگی کا عملی نمونہ ہے۔ پلیس آف برتھ ہے پیدائش کی جگہ، ہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بارن ان مکہ سعودی عربیہ، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سعودی عرب میں پیدا ہوئے۔ فیملی ہے، ہی بیلانگ ٹو اے ویل نون عربک ٹرائب آف بنو ہاشم، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق عرب کے مشہور قبیلہ بنو ہاشم سے تھا۔ ہز فادر نیمز از حضرت عبداللہ، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ ہے۔ who died before his birth، جو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے فوت ہو گئے تھے۔ حضرت آمنہ is the name of his
خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم مدر۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام حضرت آمنہ ہے۔ She died when he was 6 years old۔ جب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 برس تھی تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ وفات پا گئیں۔ Then he خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم was brought up by his خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم grandfather حضرت عبد المطلب۔ پھر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے کی۔ His uncle Abu Talib looked after him after his خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم grandfather died۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی وفات کے بعد آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کی۔ کیریئر ہے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم become the last prophet of اللہ سبحانہ وتعالی at the age of 40۔ محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنایا۔ ہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم lived a very simple and pure life۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سادہ اور پاکیزہ زندگی گزاری۔ But the people of Makkah become rose after he خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم started preaching Islam by the command of the اللہ سبحانہ وتعالی۔ لیکن جب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اسلام کی دعوت دی تو مکہ کے لوگ مزید برے ہو گئے۔ His خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم family and follower also faced many difficulties from cruel tribal leaders۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور ساتھیوں کو بھی ظالم قبیلائی سرداروں کی طرف سے سخت تکلیفیں دی گئیں۔ ہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم remained firm and continued to spread Allah's message of goodness۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت قدمی دکھائی اور اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ ہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم lived in Makkah for 53 years۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے 53 سال مکہ میں گزارے۔ Then moved to مدینہ اور پھر مدینہ ہجرت کر گئے۔ ہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم passed away at the age of 63 in مدینہ۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا 63 سال کی عمر میں مدینہ میں انتقال ہوا۔ یہ ٹاپک سینٹینس the main idea of prophet is called a topic sentence۔ پیرے کے مرکزی خیال کو موضوعاتی جملہ کہتے ہیں اور سپورٹنگ سینٹینس ہے، امدادی ہے جملے۔ The sentence which support the main idea of the paragraphs are called supporting sentence۔ وہ جملے جو پیرے کے مرکزی خیال کو تقویت دیتے ہیں انہیں متعلقہ جملے یا امدادی جملے کہتے ہیں۔ تو ٹاپک سینٹینس ہے جیسے What is proudest moment of your life؟ آپ کی زندگی کا سب سے فخریہ لمحہ کیا ہے؟ تو اس کے سپورٹنگ سینٹینس ہیں جو متعلقہ جملے ہیں How did your family and friends react to your proudest moment؟ آپ کا خاندان اور دوست آپ کے ساتھ فخریہ لمحہ پر کیسے رد عمل کرتے ہیں؟ How do you feel when you remember the day of your life؟ آپ کیا محسوس کرتے ہیں جب آپ اپنی زندگی کے اس دن کو یاد کرتے ہیں؟ نیکسٹ ہے write a paragraph of 9 or 10 line about a proud moment in your life۔ اپنی زندگی کے قابل فخر لمحے کے بارے میں 9 یا 10 لائنوں کا پیراگراف لکھیں۔ First write the topic sentence۔ سب سے پہلے موضوع کا جملہ لکھیں۔ Then use supporting detail to make it interesting۔ پھر اسے دلچسپ بنانے کے لیے معاون تفصیلات استعمال کریں۔ Punctuate and capitalize the text properly۔ اس کو رموز اوقاف اور کیپٹلائزیشن کا صحیح طریقے سے استعمال کریں۔ آنسر ہے سب سے پہلے ٹاپک سینٹینس It was like a dream come true for me when I was asked to supervise my class۔ یہ میرے لیے خواب کی طرح تھا جب مجھے اپنی کلاس کی نگرانی کرنے کے لیے مقرر کیا گیا۔ At first I was too excited to get that wonderful moment۔
پہلے تو میں شاندار لمحہ حاصل کرنے کے لیے بہت پرجوش تھا. My entire class fellow were clapping and smiling for me. میرے تمام کلاس فیلو تالیاں بجا رہے تھے اور مسکرا رہے تھے. Everyone was excited, some wonders things from my side. ہر کوئی میری طرف سے کچھ حیرت انگیز چیزوں کی توقع کر رہا تھا. I guided them about parts of speech. میں نے انہیں اجزائے کلام کے بارے میں ان کی رہنمائی کی. I took a sentence and broke into pieces like noun, verb, adverb and noun, verb, adjective. میں نے ایک جملہ لیا اور اسے ٹکڑوں میں کر دیا جیسے اسم فعل، متعلق فعل اور اسم فعل، اسم صفت. Then I explained which part of speech comes where and why. پھر میں نے انہیں بتایا کہ کون سا اجزائے کلام کہاں اور کیوں آتا ہے. My friends appreciated my efforts. میرے دوستوں نے میری کوشش کو سراہا. My teacher Sir Anwar patted me and told me that was proud of me. میرے استاد صاحب انور نے مجھے تھپکی دی اور کہا کہ مجھے اس پر فخر ہے. He praised me like my father does. انہوں نے میری تعریف کی جیسے میرے والد کرتے ہیں. It was the special grace of Allah سبحانہ و تعالیٰ. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاص فضل تھا. And my parents' prayer. اور میرے والدین کی دعائیں تھیں. It was proud moment in my life. یہ میری زندگی کا فخریہ لمحہ تھا. Role play the dialogue in your classroom to make a polite request and also use noun verb clause. شائستہ درخواست کرنے کے لیے اپنے کلاس روم میں مکالمے کا کردار ادا کریں اور غیر زبانی اشارے بھی استعمال کریں. تو یہ پریکٹیکل ورک ہے، طلباء کا عملی کام ہے. تو عزیز طلباء، یہاں پر اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ایکسرسائز کے اس حصے کی مکمل سمجھ آ گئی ہوگی. اگر کوئی مشکل پیش آ رہی ہو تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، آپ لوگوں کو اس کی وضاحت کر دی جائے گی. تو ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، بیل بٹن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں. اپنا بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ.